رکھتے تھے. اب اس کمی بیشی کی وجہ سے اس قوم پہ، پوری قوم پہ عذاب آیا. فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ لوگوں سے خود کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو پوری پوری لیتے ہیں، جب کسی کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں. کیا یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ انہیں ایک بڑے زبردست دن میں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، جس دن سب لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ چنانچہ احادیث مبارکہ میں ناپ تول کی کمی کے بارے میں بہت سی جو ہے نا وعیدیں وارد ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ناپ تول کے معاملے میں اس کسوٹی کو بالکل برابر رکھیں. اور ناپ تول میں کمی صرف مال و اموال میں یا کھانے پینے کی چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ ناپ تول میں کمی بیشی ایک تعلق میں بھی ہو سکتی ہے. مثلا بیوی ہے اور اپنے خامند کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک نہیں رکھتی، یا خامند اپنی بیوی کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں رکھتا، تو یہ بھی ایک ترازو ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اس ترازو میں کمی بیشی ہوئی تو پھر بھی اللہ تعالیٰ سزا دے گی. یہ بھی اپنی امانت میں خیانت کرنے والا ہے اور اسی طریقے سے ناپ تول میں کمی کرنے والا ہے. چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپ تول کرنے والوں سے فرمایا کہ بے شک تم لوگ ایسے کام لگائے گئے ہو جس کام میں تم سے پہلے کچھ امتیں ہلاک ہو گئیں. مطلب یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے پہلے امتیں ہلاک ہوئیں. چنانچہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ کے شخص کی خبر گیری کے لیے گئے، دیکھا کہ وہ آدمی مرنے کے قریب ہے. حضرت مالک بن دینار عیادت کے لیے گئے، جس دوست کو یا جس آدمی کو ملنے کے لیے گئے دیکھا وہ مر رہا ہے، قریب ہے مرنے کے لیے. تو آپ نے کلمہ شہادت پڑھنے کی تلقین کی کہ کلمہ پڑھیے. اس بندے نے کلمہ پڑھنے کی بڑی کوشش کی، ایک مرتبہ کوشش کی زبان اٹک گئی، دوسری مرتبہ کوشش کی زبان پہ اٹک گئی، بار بار کوشش کر رہا زبان اٹک جاتی ہے. حضرت نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے، تیری زبان جاری کیوں نہیں ہو رہی، کلمہ تم سے کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ اس نے کہا کہ جب میں کلمہ پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں تو آگ کا پہاڑ مجھ پر حملہ کر دیتا ہے اور حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. اب جب یہ معاملہ حضرت نے سنا تو حضرت پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ یہ اللہ کا عذاب تھا. یا اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ بندہ بغیر ایمان کے مرے، بغیر کلمے کے مرے. چنانچہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے عیادت کر کے واپس تشریف لے گئے. تو ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ بھائی اس کا خاص عمل جو برا عمل تھا کون سے ہے جس کی وجہ سے اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا؟ تو اس کے گھر والوں نے بتایا کہ حضرت یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتا تھا، ناپ تول میں کمی کی وجہ سے آج اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا. اور اس طرح انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کو دھوکے سے مال دیا کرتا تھا، دکھاتا اور تھا، دیتا اور تھا. جیسے آج کل سبزی والے کے پاس جاؤ، فروٹ والے کے پاس جاؤ تو وہ دکھانے کے لیے انہوں نے آگے آگے جو ہے نا وہ اچھے لگائے ہوتے ہیں، جب شاپر میں ڈال کے دیتے ہیں توڑنے کے لیے تو بیچ میں رسی بھی ڈال دیا. اسی طریقے سے بعض دفعہ چیزوں میں جو پیکٹ میں چیزیں بند ہوتی ہیں ان کے اوپر جو ہے نا وہ لوگ کچھ لکھ کر لگا دیتے ہیں، لیبل کچھ اور لگا ہوتے ہیں، لیکن اندر ردی چیزیں بھری ہوتی ہیں، اندر گھٹی اور خسیس چیزیں بھری ہوتی ہیں. کراچی میں ایک صاحب تھے، انہوں نے مٹھائی کا کام شروع کیا تو وہ انہوں نے مٹھائی کی دکان کے سامنے لکھ کے لگایا کہ ڈبے سمیت 1 کلو کا اتنا ڈبے سمیت، یعنی ڈبے کا وزن شامل ہے 1 کلو میں. اب لوگوں کو جو وہم تھا وہ ختم ہو گیا. اب ہمارے ہاں دکانوں میں ہوتا ہے کہ 1 کلو مٹھائی اتنی اور ڈبہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے، حالانکہ ڈبے کا وزن نکالنا واجب ہے، ضروری ہے، لوگ نہیں نکالتے. شریعت نے کہا کہ جو کوئی چیز تم اگر پیکٹ میں لے رہے ہو تو تم اپنے سامنے اس کو تلواؤ. گاہک کو کہا کہ تم جو ہے نا دینے والے پہ اعتماد نہ کرو، اور دینے والے کو کہا کہ تم گاہک کے سامنے دعائیں تولو. کیوں؟ اس سے جھگڑے کا خطرہ تھا، ہو سکتا ہے اس میں کمی بیشی رہ گئی ہو تو تمہارے پاس تو کہا کہ جھگڑا کرے کہ تم نے مال مجھے کم دی. ہاں البتہ یقینی طور پر ایک عرف میں مشہور ہو جائے کہ یہ چیز اتنے کلو کی ہے، پھر توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے آج کل گھی کے پیکٹ بنے ہوتے ہیں، کمپنیاں جو ہے نا وہ
مکمل اس کے پر یقین ہوتا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوئی. لیکن خود اگر ہم نے پیکٹ بنائے ہیں تو شریعت نے کہا کہ اس کے سامنے دو، ذرہ برابر بھی کیا ہے کمی بیشی نہیں ہو. شریعت نے کہا کہ دیتے وقت ہلکا سا جھکا کے دو، دیتے وقت ہلکا سا جھکا کے دو، تاکہ اس کا حق تمہاری طرف نہ آئے، تمہارا حق اس طرف چلا جائے گا. اب ہوگا کیا، جو تمہارا حق تھوڑا سا رتی برابر ادھر کیا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اپنی رحمت بھی دیں گے، تمہیں برکت بھی دیں گے، رحمت بھی دیں گے اور برکت بھی. زیادہ ایسے لوگ جو ناپ تول میں پورا تول کر جھکا کے دیتے ہیں، ہمیشہ وہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے مال سے برکت حاصل کرتے ہیں، ان کے ہاں بے برکتی نہیں ہوتی. اور جو لوگ جتنی کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، الٹا دوسرے لوگوں کا مال ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ وہ دنیا میں بھی پریشان رہتے ہیں، آخرت کا عذاب اپنے لیے الگ وہ بھول لیتے ہیں. تو بہرحال جب انسان مال حرام استعمال کرتا ہے تو مرنے کی وجہ سے اس کو قبر کا عذاب ضرور ملتا ہے، اللہ یہ کو توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے سچی معافی مانگے، اور جو اس کے خیال میں ہے کہ جہاں سے میں نے مال حرام لیا ہے اس کو حد الوسع یا حد الامکان واپس کرنے کی کوشش کرے. اب جو بندہ کاروبار کر رہا ہے، کاروباری نوعیت میں بہت سارے لوگ آ کے اس سے چیزیں لے جاتے ہیں، جان پہچان بھی نہیں ہوتی. اگر خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو کس کو بندہ پہچانے گا، کس کو واپس کرے گا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اپنے خادم اور نوکر کو کہہ رکھا تھا کہ تم نے کوئی بھی ایسا کپڑا یا ایسا تھا جس میں ہلکا سا بھی نقص ہو، اس کو الماری میں لگانا ہی نہیں ہے، ایک سائڈ پہ رکھ دینا ہے. پابندی تھی کہ کوئی دھوکے سے اچھا سمجھ کر یا اس کو عمدہ سمجھ کے خرید نہ لے اور پسند نہ کر لے. آج کل کپڑے کی دکانوں پہ لوگوں نے ضرورت ایک لیٹ کی ہوتی ہے 10 لگائی ہوتی ہے، تاکہ ردی کپڑا بھی دکھنے میں اچھا دکھے، معمولی کپڑا بھی دکھنے میں اچھا دکھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب بادل آ جاتے تھے تو حضرت جو ہے اپنی دکان ہی بند کر دیتے تھے، اور جب روشنی خوب رہتی تھی اس وقت تک دکان کھلی رکھتے. اور کسی نے پوچھا حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمان لوگوں کو دھوکہ نہ ہو، اعلیٰ سمجھ کر ردی چیز نہ خرید لیں. لوگوں کو اندھیرے سے میں جو ہے نا ان سے فائدہ حاصل نہیں کرنا چاہتا، بلکہ روشنی کے اندر وہ مجھ سے مال خریدیں تاکہ کسی قسم کا دھوکہ نہ کھائیں. ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت آ گئی، حضرت یہ میں نے کپڑا آپ کو بیچنا ہے. اس وقت عورتیں اپنا کپڑا اپنے ہاتھوں سے بناتی بنتی تھی. حضرت نے فرمایا کتنے کا ہے؟ آج کی زبان میں اس نے کہا جی 500 کا ہے. حضرت نے فرمایا نہیں، میں کپڑے کا تاجر ہوں، یہ 500 کا نہیں ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے. وہ دیہاتی عورت جو سمجھا معمولی سی چیز ہے، جیسے دیہاتی جو ہے نا وہ چیزیں معمولی قیمت میں قیمتی چیزیں بھی دے جاتا ہے، اگلا بندہ خوش ہوتا ہے، واہ بڑا اچھا سودا ہو گیا. چنانچہ اس حضرت نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے نا کم کپڑا قیمتی ہے. اس نے کہا نہیں چلو تھوڑا سا اور بڑھا لو 700. حضرت نے کہا اس میں قیمتی. اس نے کہا 1000 کا. فرمایا تمہیں اندازہ ہے کسی اپنے مرد کو بھیجو. کرتے کرتے وہ کپڑا 1500 روپے میں بکا. حضرت نے فرمایا اس کی اصل قیمت 1500 ہے، تم نے 500 لگائی ہے. ایسے ہی ایک دھان کے اندر جو ہے نا ہلکا سا ٹک تھا، پھٹن تھی. حضرت نے خادم کو کہا کہ اس کو نکال کے ایک سائڈ پہ رکھ دو، یہ نہ بیچنا. حضرت کسی کام کے لیے نماز کے تشریف لے گئے، پیچھے گاہک آیا، خادم بھول گیا، غلطی سے بیچ دیا. چنانچہ جب حضرت تشریف لائے وہ دھان وہاں نہیں پڑا تھا. حضرت نے پوچھا کپڑا کہاں ہے؟ کہنے لگا کہ وہ تو میں نے غلطی سے بیچ دیا. اچھا بندہ کس طرف گیا ہے؟ اشارہ کے کدھر گیا ہے؟ حضرت پوچھتے پاچھتے اس نوعیت کا بندہ یہاں سے گزرا. چلتے چلتے بستی کے یا شہر کے باہر کنارے پہ اس بندے سے ملاقات ہوئی. کہنے لگے کہ میں نے آپ کو جو ہمارے دکان پہ کپڑا آپ نے خریدا ہے ہم سے، اس کپڑے میں نقص ہے، لہٰذا وہ کپڑا واپس کر دیں اور اپنے پیسے واپس لے لیں. وہ پیسے حضرت اس کو تھمائے، اس نے پیسے ساتھ پڑے جوڑ میں پھینک دیے. کہنے کہ حضرت آپ نے امانت داری کا مظاہرہ کیا ہے تو میں بھی اپنی امانت داری کا مظاہرہ کرتا ہوں. میں نے دھوکے سے وہ آپ کو جو مال دیا تھا وہ کھوٹے سیکھے، اس لیے میں توبہ کرتا ہوں. اس کے بعد توبہ کریں. اسی طرح ایک بازار میں گدھا بک رہا تھا. بیچنے والے کو کس نے کہا کہ کتنے کے؟ اس نے کہا جی 45,000 تک ہے. آج کی زبان میں 45,000 45,000 تک ہے. تو اس نے کہا کہ اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے؟ کہنے کہ اگر عیب نہ ہو تو میں بیچتا اس کو، اپنے نہ رکھ لیتا. دیکھیں یہ تھی امانتوں میں
امانتیں اور امانتوں میں خیانت کا نہ کرنا، اور ناپ تول میں کبھی بیشی کا نہ کرنا، یہ بھی ایک ناپ تول کے زمرے میں آتی چیز کہ آپ کو چیز دے رہے ہیں اور ایک چیز چھپا رہے ہیں۔ علامہ کمال الدین رحمہ اللہ نے حیات الحیوان میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ چند مختلف علاقوں سے چند آدمی حج کے سفر کے لیے نکلے۔ حج ادا کرنے کے بعد جب مکہ مکرمہ سے واپس لوٹے، تھوڑی سی دور گئے تو ایک آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اب انہوں نے سوچا کہ اس کو ہم کہاں اٹھاتے پھریں گے، ادھر ہی جنازہ پڑھو، اس کو کفن دو اور اس کو یہیں پہ دفنا دو۔ چنانچہ انہوں نے سفر ہی میں ایک سیر پہ کر کے قبر کھودی، اور انہوں نے دفنانے کے لیے جب میت کو قریب کیا تو اس قبر کے اندر ایک بڑا سا سانپ پھنکار رہا تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ حادثاتی واقعہ ہے، چنانچہ انہوں نے ساتھ چند فرمان چند جو ہے نا وہ گز کے حساب سے ساتھ ایک اور قبر کھودی، وہ اس کو بند کر دیا۔ جب دوسری قبر کھودی اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، جب میت کو اٹھا کے اندر ڈالنے لگے تو پھر ایک بہت بڑا سانپ دیکھا کہ وہاں بھی وہ سانپ جو ہے نا وہ اپنا پن پھیلائے پھنکار رہے ہیں۔ پریشان ہو گئے کہ شاید یہ سانپوں والی بستی ہے۔ وہاں کے جو مقامی علماء اور مفتیان تھے ان سے مشورے کے لیے گئے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، یہ لگتا ہے کہ سانپوں والی بستی ہے، سانپوں والی زمین ہے، تو ہم اسی حالت میں دفنا دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اگر میت کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ اس کو عذاب دینا چاہتے ہیں، تم اسی طرح اس کو دفن کر دو۔ دفن کر کے آگے چلے گئے۔ جب ان اپنے علاقے میں پہنچے تو ان کے گھر والوں کے پاس گئے اور پوچھا کہ بھائی آپ کا صاحب کیا کرتا تھا، اور پھر واقعہ بتایا کہ اس طریقے سے ان کو اللہ نے دنیا ہی میں عذاب ہمیں دکھایا ہے کہ اللہ ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی، ان کی عورت سے پوچھا کہ کون سے عمل کرتا تھا، تو اس نے کہا جی روزہ دار بھی تھا، صوم و صلات کا پابند تھا، اور حج کے لیے بھی تمہارے ساتھ لے گیا تھا، سب کام اچھے تھے، مگر ایک کام اس کا برا تھا کہ وہ گندم یا دھان یا کوئی بھی کھانے پینے کا غلہ، یعنی غلہ اس نے بتایا کہ غلہ جو ہے نا وہ اسٹور کرتا تھا، جب اس سے کوئی لینے والا آتا تو اس کو 100 من کٹھا دیتا کہ یہ 100 من ہے، جب اس کو تلوا دیتا کہ یہ 100 من ہے، لوگ اس پہ اعتماد کرتے تھے، چنانچہ جب وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے کہ اس کو لدوا کے بھیج دینا تو 10 بوریاں بیچ میں اتار لیتا تھا، 90 بھیج دیتا تھا۔ اس 10 بوریوں کے اتارنے اور مال حرام حاصل کرنے اور اس طریقے سے ایک وزن کے اندر کمی کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ عذاب مبتلا تھا۔ ایک دانہ بھی انسان کسی کا ناجائز طریقے سے استعمال کرے گا یا ناپ تول میں کمی کر کے اپنی طرف رکھ لے گا، اس کی بھی سزا بھگتنی پڑے گی۔ ہمارے حضرت جی نے ایک دفعہ واقعہ سنایا کہ ایک بہت متقی اور بہت بڑے اللہ والے تھے، اپنے وقت میں بہت مشہور بھی تھے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کر اپنے کسی دوست کو ملنے جا رہے تھے۔ جہاں ان کا گھر تھا وہاں بھی خاص سڑک تھی، پگڈنڈیوں سے، اس کو پنجابی میں بننا بولتے ہیں، بنوں سے پگڈنڈیوں سے گزر کے جانا پڑتا۔ گندم کی فصل تیار تھی، سٹے خوب جو بنتے تھے، تو یہ جو بزرگ تھے اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے ان کھیتوں سے گزر رہے تھے، پگڈنڈیوں سے گزر رہے تھے جہاں گندم تیار تھا۔ سامنے قریب گھر نظر آ رہا تھا، اچانک ان کی جو کانٹھی ہوتی ہے، اس کو زین بولتے ہیں، اس کے اوپر بیٹھ کے بندہ سواری کر لیا، یعنی گھوڑے کی سیٹ اوپر والی کانٹھی، اس کے اندر ہلکی سی جو گندم کا سٹا تھا ہلکا سا وہ پھنس گیا۔ نیچے اترے، اس کو اتارا اور اتار کے اس کو مسل کر جو ہے نا وہ صدقہ کر دیا کہ نہ جانے کون سی کھیت کا کون اس کا مالک ہے۔ اور اس کے اوپر کی بھوسی جو تھی، اوپر کی جو توڑی تھی، وہ انہوں نے اڑا دیا۔ اب یہ عمل ہو گیا۔ جب ان کو موت آئی تو کسی کو خواب میں ملے کہ حضرت کیا بیتی، یعنی کہ ایک عمل کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ کیوں؟ کون سا عمل؟ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں اپنے دوست کو ملنے جا رہا تھا، یوں گندم میں نے مسل کے جو ہے نا وہ صدقہ کر دی کہ اس کا مالک جو ہے اس کو اس کا صدقہ ہے، اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ مالک کا پتہ نہ ہو چیز مل جائے، مالک کا پتہ نہ ہو تو اس کے نام پہ صدقہ کر دیا۔
کچھ انتظار کرنے کے بعد نام پہ صدقہ کر دیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں میری پیشی ہوئی, اللہ نے فرمایا کیا لے کر آئے؟ میں نے کہا جی اللہ آپ نے مجھے تقویٰ کی توفیق دے رکھی تھی, وہی لے کر آئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی, میرے بندے اس دن تمہارا تقویٰ کہاں چلا گیا تھا جس دن تم نے اپنی گندم کو, اپنے ہاتھوں میں گندم کو لے کر اس کی توڑی اڑا دی, گندم صدقہ کر دی. وہ جو توڑی تھی وہ بھی اس کا کوئی مالک تھا, اس کو صدقہ کیوں نہیں کیا؟ اس توڑی کے صدقہ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے عذاب قبر ہوا. جب گرفت آتی ہے تو اتنے معاملے بھی آ جاتے ہیں. اس لیے بندے کو کبھی اپنے تقوی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے, اللہ کی رحمت پہ بس امید رکھے بندے. آخری واقعہ کر کے بات سنیں. قریب زمانے کے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا شیخ الحدیث سر ولی خان صاحب رحمۃ اللہ, کراچی احسن العلوم کے شیخ الحدیث سے محترم تھے. حضرت نے واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ جب میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں پریشان تھا, بہت زیادہ پریشان تھا. اچانک میرے دل میں ایک پریشانی سی ہوئی تو میں پریشان ہو گیا کہ نہ جانے میری والدہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا, کیا میرے کچھ عمل کام آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, کیا جو انہوں نے زندگی میں نیکیاں کی کام آئی کہ نہیں آئی. تو میرے دل میں ایک محبت نے جوش مارا تو میں نے اللہ سے دعا کی رو کر کہ یا اللہ میری والدہ کا کیا حال ہوگا, ذرا مجھے ان کی حالت پہ مطلع فرما دے, ان کی حالت منتشر فرما دے. کہتے ہیں اسی پریشانی میں ایک رات جو میں سویا تو میں نے اپنی والدہ کو دیکھا, کوئی جنت کے دروازے پہ بیٹھی, دروازہ بند ہے. تو میں نے کہا کہ امی آپ دروازے پہ بیٹھ کے اندر کیوں نہیں جا رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا مجھے فرشتوں نے یہاں روک لیا ہے, کہا ہے کہ عمل تو تمہارے اچھے ہیں, گناہوں سے زیادہ تمہاری نیکیاں ہیں, اس لیے جہنم سے تمہیں بچا لیا گیا, لیکن جنت میں تم اس وقت تک نہیں جا سکتی کہ تمہارے اوپر ایک چھوٹا سا قرضہ جب تک وہ ادا نہ کیا جائے. جیسے مولانا فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ کے حوالے سے کہ ایک آدمی فوت ہوا تو ان کو روک لیا گیا. ہاں میں کسی کو ملا, کہا بھی کیوں روک لیا گیا؟ کہنے لگے میں نے ایک سوئی مانگی تھی, وہ سوئی واپس نہ کر سکا, جب تک وہ واپس نہیں ہوگی میرے وارث واپس نہیں کر سکیں گے اس وقت تک مجھے جنت میں جانے دیا جائے. واپس کرنا بھول گیا. آج کل تو ماشاءاللہ لوگ لاکھوں ہڑپ کر جاتے ہیں اور زمینوں کے ایکڑ ہڑپ کر جاتے ہیں, پوری فیکٹریاں ہڑپ کر جاتے ہیں, پورے مال و اموال کی چیزیں ہڑپ کر جاتے ہیں. یہاں تو سوئی کا معاملہ پھنسا ہوا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے امی سے پوچھا وہ کیا قرض ہے؟ تو میری والدہ نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے گھر میں حلوہ بنایا تو میرا جو گھر کا پتیلا تھا وہ ذرا مجھے نامناسب سے لگا, تو میں نے کہ اپنی ہمسائی سے پتیلا مانگ لی. تو میں نے اپنی ہمسائی سے پتیلا مانگ لیا اور حلوہ بنایا, کھا لیا. بات آئی گئی ہوگی, شام کا وقت ہوا یا شام کو بنایا تو صبح کا وقت ہوا, تو میری پڑوس میں وہ مجھے پتیلا مانگنے آ گئی, میرا پتیلا واپس کر دو. عورتیں یہ بات, ہماری طالبات یہ بات توجہ سے سنیں. عورتوں کی جو کہ عادت ہوتی ہے کہ جب گھر میں کسی کا برتن آتا ہے تو استعمال کرنا شروع کر دیا. یہ بھی خیال ہے, آپ کو استعمال کے لیے برتن نہیں دیا تو اس میں برتن میں جو کھانا بھیجا ہے اس کے استعمال کی اجازت ہے, آپ کو برتن استعمال کی اجازت نہیں ہے. آپ اس کو دھو کے محفوظ کر لیں, واپس دے تو کچھ چیز ڈال کے ہدیہ تک آپ بھی واپس کریں, بجائے اس کے کہ آپ اس کو استعمال کریں. ہمارے پاس خبر فرماتے ہیں کہ اس برتن میں کھاؤ بھی نہیں, کیونکہ وہ استعمال کے لیے اس کا کھانا استعمال کے لیے ہے. اس برتن سے کھانا اپنے برتن میں نکال لو, اس برتن سے نکال کر اپنے برتن میں کھانا کھاؤ. وہ استعمال کے لیے آیا ہے, کھانا استعمال کے لیے آیا, برتن استعمال کے لیے نہیں آیا. جس سے جو عورتیں بغیر اجازت کے برتن استعمال کرتی ہیں وہ امانت میں خیانت کرتی ہیں, اور بعض لوگوں کا برتن آتے اس کو واپس نہیں کرتے, ایسے ہی بھول جاتے بیچارے. ہاں ایک ہے فطری طور پہ بھول جانا, ارادہ نہیں تھا, لیکن ایک ہے غفلت کر جانا, جان بوجھ کے چھوڑ دینا. تو سنیے یہ واقعہ. میری پڑوس سے جب مجھ سے وہ برتن مانگنے آئی تو میں نے کہا یہ آپ کا پتیلا, اس نے کہا یہ میرا نہیں وہ والا میرا ہے. میں نے کہا نہیں یہی آپ کا, اس نے کہا نہیں وہ میرا ہے. جھگڑا ہو گیا, ہلکا سا جھگڑا ہوا, خیر وہ چلی گئی لے کے. میں کہا ٹھیک ہے یہی میرا سے, ناراضگی کے ساتھ چلی گئی. بس یہ عمل میرے سامنے ہے, اللہ پاک نے اس عمل پہ گرفت فرماری کہ جو تم نے اس کے ساتھ جھگڑا کیا تھا حقیقت میں جو پتیلا تم دعویٰ کر رہی تھی وہ اس کا تھا, بلکہ میں جان کے نہیں کر رہی تھی, مجھے یہ لگا یہ میرا ہے.
حقیقت میں وہ یہ اس کا تھا اور وہ میرا لے گئی، کیونکہ ایک طرح کے برتن تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ مقصد تھے دہلی میں درم درانیر تھی، سجدے کی حالت میں گر گئے، واپس اٹھے، ہاتھ ایسے مارا جیسے آج کل ہم موبائل دیکھنے کے لیے ہاتھ مارا حضرت نے ایسے، پیسے نہیں تھے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بندہ اسی سم سے اٹھ کے واپس جا رہا تھا دوسرے مقام سے، پھیلی پڑی تھی، یقین تھا کہ یہ میری ہوگی، لیکن اس بنیاد پہ کہ ممکن ہے گناہ کی وجہ کہ اور بھول کے بھی اور چھوڑ چلے گئے تاکہ میں اپنے اوپر پار نہ ہوں۔ دودھ دینے والا دودھ دینے آیا کرتا تھا تو لوگ اس وقت باہر دروازوں کے سامنے برتن رکھ دیتے تھے، امانت کا دور تھا، خیر کا دور تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعلیم کے خیر القرون میں سے تیسرے دور میں گزرے، خیر القرون کا زمانہ تھا۔ دودھ دینے والا دودھ دینے کے لیے آیا تو برتن باہر رکھا ہوا تھا، جو برتن حضرت نے رکھا اسی جیسا ہی برتن کسی اور عورت نے لا کے رکھ دیا۔ حضرت نے دیکھا کہ دو برتن ایک جیسے، اپنا بھی نہیں اٹھایا، چھوڑ دیا، لیکن یہاں سنو دوسرے کا میرے ہاتھ میں آ جائے۔ ایک یہ زندگی ہے اور ایک ہماری زندگی ہے، ہم اپنے گریبانوں میں اٹھان کے تھوڑا سا، ایک ہماری زندگی ہے، موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، سامنے چیز رکھی ہے، نظر چکی نہیں تو غیر، باہر ڈیوٹی پڑی ہے، دیکھا مثلا نمازی پڑھ رہا ہے، بھاگے بھاگے، اور بات جان بوجھ کر پہنی ملنی دوسرے کی پہننی۔ یاد رکھیں، میں اپنے بچوں کو کہا کرتا ہوں طلباء طالبات کو، اگر آپ نے دوسرے کی جوتی بغیر جا کے پہن لی تو آپ نے جہنم کے انگارے ڈال دیے اپنے پاؤں میں۔ جی ہاں، بغیر جو اجازت کے دوسرے کے جوتے پہ پاؤں رکھنا بھی جائز نہیں، اپنے پاؤں کو مٹی سے بچانے کے لیے دوسرے کے جوتے کو روندنا یہ جائز نہیں، یہ مسئلہ عرض کر رہا ہوں، دوسرے کے جوتے کو روندنا جائز نہیں، اپنے جوتے سے گیلا پاؤں نکال کر گیلا پاؤں دوسرے کی جوتی پہ رکھنا جائز نہیں ہے کہ اس کی جوتی آپ کے گیلے پاؤں سے ہو جائے، خراب ہو جائے، نیچے رکھیں، مٹی لگے گی، جہنم کا غرض نہیں لگے گا۔ دوسرے کے جوتے پہ پاؤں رکھا تو گویا جہنم کی آپ نے آگ رکھ لیا، پاؤں رکھ لیا، آنکھ کھل گئی۔ مولانا ضرور خان صاحب اللہ فرماتے ہیں مجھے بڑی پریشانی ہوئی، اللہ نے معاملہ تو آسان کر دے، وہ حل کیا، سوچتا رہا، دعا کرتا رہا، شرح سے اس بات کو کہ میں نکلوں اور اس بڑھیا کو تلاش کروں اور اس کو راضی کروں، وہ میری معاملہ کو معاف کر، سارے سبق چھوڑے، حدیث کا سبق بھی چھوڑا، سارے معاملہ، سارے مدرسے کے کام کاج چھوڑے، اڈے پہ آ کے ٹکٹ کٹوایا، اپنے گاؤں میں چلے گئے۔ رستے میں ایک اڈا آتا تھا، اسٹاف آتا تھا، وہاں برتن بڑے خوبصورت دکھتے اور بنتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے وہاں پر بہت سی دیگچیاں اور پتیلے خریدے، طرح طرح کے چھوٹے بڑے، خوبصورت، قیمتی اور کم قیمت، ہر طرح کے خریدے، اور میں نے دکان والے سے بات کی جس میں ایک رکھیں گے، میں نے پسند کروانا ہے، واپس لا کے تمہیں دے دیں گے۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ حضرت لے کر وہ برتن اپنے گاؤں آئے اور اس کا پتہ لگایا، اس بوڑھی ہمسائی کا، وہ زندہ تھی، شکر ادا کی جو زندہ ہے، تو اس کی محنت سماجت کرنے لگے کہ بھائی مہربانی کرو، آپ کی اس ناراضگی کی وجہ سے میری جو ہے نا والدہ جنت نہیں جا پاتی، مہربانی کرو دنیا کا معاملہ ختم کرو۔ اس نے کہا نہیں میں تو اسی وقت معاف کر دیا تھا، اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، تو بات آئی گی، پرانی بات ہے، وہ تو مجھے بھی یاد نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا تمہیں یاد نہیں ہے لیکن آگے کام خراب ہوا ہے، مہربانی کر اپنا خواب سنائے۔ خدا کے لیے یہ بات تمہارے سامنے، چاہے تو سارے رکھ لو اور چاہے اس میں جو مرضی پسند ہے۔ کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اس نے کہا، حضرت نے فرمایا رکھو آپ۔ اس نے ایک پہ ہاتھ رکھا، اٹھایا کہ میں راضی، میں نے معاف کر دیا۔ حضرت نے برتن باندھنے واپسی کا سفر شروع کیا، اونگ آ گئی، اونگ کی حالت میں دیکھتے ہیں کہ والدہ کا دروازہ کھولا، والدہ اندر چل کر نکل گئی جنت میں۔ ایک دیگچی کی تبدیلی پہ پکڑ آ جاتی ہے اور اللہ بھی کھا رہے ہیں، تو بھائی سوچیں ذرا، جان بوجھ کر خیانت کریں گے، جان بوجھ کر کمی بیشی کریں گے، جان بوجھ کے ناپ تول میں کمی بیشی کریں گے، تو بتائیں کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا؟ ایک سوئی کی وجہ سے جنت جانے دیا جا رہا، ایک دیگچی کی اور یا پتیلے کی تبدیلی پہ جنت نہیں جانے دیا جا رہا، تو بتائیں ذرا کسی بڑے معاملے میں کیا ہوگا؟ اتنا آسان نہیں اتنا ہم اس کو آسان، اس لیے شریعت نے اتنا زیادہ زور حقوق اللہ پہ نہیں دیا جتنا حقوق العباد پہ زور دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا بیان شیخ عبداللہ صاحب دعوت برکات العالیہ کا تھا، ان کو صبح کل ہارٹ اٹیک آیا،
جس کی وجہ سے وہ سفر نہیں کر سکتے اور جو ہے نا ہسپتال میں داخل ہو گئے. تو انشاءاللہ جلدی ہی اگر ان کا دوبارہ جب دورہ شروع ہوگا تو انشاءاللہ وہ بیان فرمائیں گے. آج اعلانات بھی تھے، اس کے بعد وہ صبح ہمارے واپس چلے گئے اور آپ سے بھی یہی اطلاع ہے آپ کو کہ ان کا بیان تھا بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ پروگرام ملتوی ہو گیا. اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں موقع عطا فرمائیں گے، پھر آپ کے دوبارہ ہم اطلاع کر دیں گے. جن بچوں نے سبق ہفتہ بھر یاد کیا ان کے میں نام بولوں گا، وہ اپنے نام وصول کر لیں. اور اسی طریقے سے ہمارے بنات کے اندر درجہ حفظ کی 2 طالبات ہیں، انہوں نے بھی ہفتہ بھر جو ہے نا وہ سبق یاد سنایا ہے. اسی طرح جو ہے ایک طالبہ اس نے جو ہے نا غالباً پارا جو ہے بغیر غلطی کے سنایا ہے. تو وہ جو ہے ہماری معلمات ان کو بنات میں وہ خواتین کے سامنے عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کے لیے کھڑا کر لیں، نام بول کے کھڑا کر دیں. انشاءاللہ بعد میں ان کے نام میں کنٹین میں جب آؤں گا تو میں دے دوں گا اور طلباء کے نام میں بول رہا ہوں. ہمارے جامعہ کے استاد صاحب مولانا حسن تھا، ایک استاد ہے مولانا حسن تو مولانا ایک استاد صاحب سے پیغام ملا ہے کہ درجہ ابتدائیہ کی جو طالب علم میں حفظ حدیث کا مقابلہ ہوا ہے. ہمارے یہاں الحمدللہ طلباء میں یہ سب قرآن یاد کرایا جاتا ہے، حدیث بھی یاد کرائی جاتی ہے. حفظ حدیث میں جو ہے نا وہ مقابلہ ہوا ہے. تو یعنی 2 دن جو بچہ 40 حدیث یاد کر کے سنائے گا اس کو انعام ملے. تو جن 2 دنوں میں جس بچے نے 40 حدیث یاد کی ہیں اس کو یہ انعام جو ہے نا وہ دیا جا رہا ہے. ایک انعام ہے حافظ ابو ذر، حافظ ابو ذر اگے طالب علم بھی درجہ حفظ کے یہ نام بھی اس کے پشت پہ چکے ہیں، الٹے نام لکھے ہیں، ادھر نام لکھے ہیں. ٹھیک ہے، ابو بکر محمد یار آتے ہیں. اگلا طالب علم محمد خان بن محمد مرشا، محمد مدن ہاشم، محمد مزمل عبد الرزاق، محمد سیف اللہ بن طاہر، محمد مدثر امتیاز، محمد عبد الرحمن اقبال، محمد احمد بن عبد العزیز، محمد نعیم خان، عبد الوہاب بن ساجد، محمد علی احمد بن عثمان، علی احمد بن عثمان. یہ دیکھیے طلباء پہ پابندی ہوتی، ڈنڈی مار باز کرا چلو ڈنڈی مار لیں گے. محمد دانش بن محمد دین، محمد بن عاصم، عنایت اللہ، محمد ایان طارق. یہ اچھی ترتیب و ساتھ ہے، بجائے پٹائی کرنے کے ڈنڈے کھلانے کے بجائے انڈے کھلا رہے ہیں 20 روپے. اور شاہ جی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے مہمانوں کو انڈے کھلاتے ہیں، طلباء کو کیا کھلاتے ہیں؟ گجرے. علی حیدر رمضان، امیر معاویہ، فدا الرحمان، محمد یحییٰ اقبال، محمد مدثر امتیاز. اس کے والد صاحب کی طرف سے انعام ہے محمد مدثر امتیاز، یحییٰ اقبال. گئے تھے ادھر جو طالبات ہیں ان کو بھی جدوئی کرتے ہیں، بعد میں انعام دیتے ہیں کہ میں یاد نہیں کر سکتا. ہماری مدرسہ جامع بنات کی طالبات، 30 طالبات میں قرآن شریف کی تلاوت کی تکمیل فرمائی ہے. اس طریقے سے ایک طالبہ نے قرآن شریف کی تکمیل کی ہے سیکھنے میں، تو اس کی بھی دعا ہے معلومات کا انتظام میں ہے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ فرمانے کے دعا کر سکتے ہیں. آپ کو بھائی کرنے سے